بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، سورہ ہود کی آیت نمبر 112 اور 113 پڑھی گئی ہے. دونوں آیتیں مختصر ہیں لیکن بڑی جامع. پچھلی آیت میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اقوام کے واقعات کو ہم نے پڑھا اور سنا. ان میں سے جو وقت کے انبیاء پر ایمان لانے والے تھے اور جو وقت کے انبیاء کو جھٹلانے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، دونوں کے انجام ہم نے سن لیے اور پڑھ لیے. آج جو آیتیں پڑھی گئیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی سورت کے اختتام پر ایمان والوں کو چند سبق آموز نصیحتیں، دلکش نصیحتیں بیان فرماتے ہیں. ان میں سب سے پہلی نصیحت فاستقم کما امرت، اور یہ حکم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بھی جو اپنی زندگی پہلے دیگرگوں تھی، مختلف تھی، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ان تمام لوگوں کو استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے. استقامت، استقام یستقیم استقامت، اس کا معنی ہے سیدھا کرنا کسی چیز کو، کسی چیز پر سیدھا رہنا، ذرا بھی انحراف نہ ہو، نہ ادھر نہ ادھر. کیونکہ جامد چیزیں جو ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اینٹ ہے، ریت ہے، اس سے کوئی ستون بنایا تو اس کا تو اپنی جگہ پر سیدھا کھڑا رہنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن انسان ایک متحرک شخصیت ہے، اس کا سیدھا کھڑا رہنا سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے توحید اور ذات اور صفات کے بارے میں جو معتدل راستہ اختیار کیا ہے اور اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر قائم رہنا. اس سے ادھر ادھر ہٹ گئے تو گمراہی. دنیا کے اندر جتنے بھی گمراہیاں ہیں، ان تمام گمراہیوں کے پیچھے یہی سبب اور یہی وجہ نظر آئے گی کہ انسان استقامت سے ہٹ گیا تھا، اس وجہ سے وہ گمراہی وجود میں آئی. توحید اور ذات اور صفات کے باب میں جو راستہ شریعت نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے افراط تفریط میں مبتلا ہو جانا، تو اس وجہ سے پھر وہ گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ محبت، ان کا اکرام، ان کا احترام، اس کے حدود ہیں. اگر ان حدود سے آگے بڑھ گئے اور ان حدود سے نیچے اتر گئے تو یہ بھی استقامت سے گویا ہٹ گیا. چنانچہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، تو یہ حد سے آگے بڑھ گئے. یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، یہ حد سے نیچے اتر گئے، تو وہ افراط میں مبتلا ہوئے، یہ تفریط میں مبتلا ہوئے. تو معتدل راہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے شریعت نے جو مقرر کی ہے اس پر رہنا، یہ استقامت ہے. ہلم جرا، اسی طرح آگے چلتے جائیے.
اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں شریعت نے جو راہ متعین کر دی ہے اس راہ سے آگے پیچھے ہو جانا یہ گمراہی ہے، افراد تفرید میں مبتلا ہونا یہ گمراہی ہے۔ شریعت نے عبادت کا جو طریقہ متعین فرمایا ہے اس طریقے پر رہنا یہ ہے استقامت۔ استقامت بظاہر بہت مختصر لفظ ہے لیکن بہت عظیم الشان اپنے مفہوم کے اندر وسعت رکھتا ہے۔ اس کا معنی بہت گہرا ہے اور بہت وسیع بھی ہے۔ تو استقامت بظاہر بہت مختصر لفظ ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ اسی لیے حدیث میں یوں آتا ہے، سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک او غیرک۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ جو شافی اور وافی ہو، اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شافی اور وافی بات کا جواب دیا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد استقامت اختیار کرو، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے جتنے اوامر اور نواہی ہے اور شریعت کے تمام جو احکام ہے ان تمام احکام کو بجا لانا اور اس پر استقامت کے ساتھ یعنی ثابت قدم رہنا ٹھیک طریقے سے، تو یہ ہے استقامت۔ تو آپ نے فرمایا کہ آمنت باللہ کہو اور اس کے بعد استقامت اختیار کرو، تو گویا یہ جوامع الکلم میں سے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کلمات مختصر ادا فرماتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم بہت وسیع ہوتے ہیں۔ تو نبی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ شاق اور سب سے زیادہ سخت آیت اگر کوئی نازل ہوئی ہو تو وہ یہ آیت ہے، فاستقم کما امرت، آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں چند بال سفید دیکھے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی سورۃ ہود، سورۃ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو سورۃ ہود کی کون سی آیت کے بارے میں اب سب سے زیادہ متفکر تھے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ یہی آیت جس میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے استقامت کے حوالے سے، تو وہ تو الحمدللہ استقامت کے پہاڑ تھے، لیکن چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اور انبیاء میں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قربت ہونے کی وجہ سے ان پر ہر وقت خشیت رہتی ہے اور ایک قسم کا خوف رہتا ہے، تو اس خشیت اور خوف کی وجہ سے آپ اس فکر میں رہتے تھے کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ہے استقامت کا اور جو استقامت کو اس کی نظر میں مطلوب ہے وہ استقامت پر میں ہوں یا نہیں، اس فکر میں آپ گویا کہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ اور اس سلسلے میں یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امت کی فکر میں کہ آپ کو اپنی استقامت کی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ تو مستقیم تھے، استقامت پہ پہاڑ تھے، لیکن امت کی فکر اس میں رنج اور غم کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر گھٹن میں مبتلا رہتے تھے کہ میری امت استقامت کر پائے گی یا نہیں، میری امت کا کیا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ کس قدر لگاؤ اور کس قدر تعلق ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق کہ تم ہی میں سے ایک رسول آئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو مشقتیں تم پر پڑتی ہیں وہ نبی پر شاق گزرتی ہے،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشقتوں سے تکلیف ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور ہر وقت تمہارے بارے میں وہ حرص رکھتے ہیں، یعنی خیر کی اور بھلائی کی حرص رکھتے ہیں ہر وقت. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ تو نبی کی شان ہے امت کے حوالے سے، امت کے ساتھ جو تعلق تھا اس حوالے سے. تو آپ مستقیم رہیے، استقامت اختیار کیجئے ٹھیک طریقے سے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی استقامت اختیار کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، مطلب اپنی زندگی کے ورق کو پلٹ دیا اور اپنی صحیح لائن پر وہ آ چکے. دوسرا حکم وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے آگے نہ بڑھو. وَلَا تَطْغَوْا مطلب حدود شرعیہ جو بھی متعین ہیں ان حدود سے آگے نہ بڑھو، نہ نیچے اترو، نہ افراد کے شکار ہو، نہ تفرید کے شکار ہو. اصل میں استقیم امر کا صیغہ ہے، اور استقامت کا حکم مثبت انداز میں دیا گیا، اور اس کے بعد اسی استقامت کے حکم کو منفی انداز میں بیان کیا کہ وَلَا تَطْغَوْا. استقامت کا منفی انداز کیا ہوگا؟ وَلَا تَطْغَوْا، یعنی استقامت پر رہیے، وَلَا تَطْغَوْا حد سے آگے نہ بڑھیے، نہ افراد میں مبتلا ہو نہ تفرید میں مبتلا ہو. تو استقامت اور وَلَا تَطْغَوْا دونوں بظاہر ایک ہی ہے، ایک مثبت انداز میں ہے اور دوسرا منفی انداز میں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والے ہیں. یعنی کون معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہے اور کون طاعت اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے. تو جو طاعت اور عبادت میں مشغول رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کو نوازیں گے، اور جو معصیت میں مبتلا رہتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو سزا دی جائے گی. آگے حکم ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ استقیم واحد کا صیغہ، نبی سے خطاب، اور امت نبی کی تبعیت میں اس استقامت کے حکم کے اندر ہے. لیکن لا تطغوا اس میں نبی شامل نہیں، لا ترکنو اس میں نبی شامل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ حد سے آگے بڑھ جائے، افراط و تفرید میں مبتلا ہو. کتنا خوبصورت انداز ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال فرمایا ہے کہ وَلَا تَطْغَوْا یہ امت سے خطاب ہے، استقیم نبی سے خطاب ہے اور امت اس خطاب کے اندر شامل ہے. اور وَلَا تَطْغَوْا براہ راست نبی کو چھوڑ کر امت کو خطاب ہے. وَلَا تَرْكَنُوا یعنی تم ظالمین کی طرف مائل مت ہو، یہ بھی براہ راست امت سے خطاب ہے، نبی اس میں شامل نہیں. تو گویا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال فرمایا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا تم مائل مت ہو وہ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. ظالموں کی طرف مائل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے کسی بھی کام میں مددگار تم مت بنو. ان کی رہن سہن، ان کا وضاقتہ، ان کا حلیہ بشرا اختیار کرنا، یہ بھی ان کی حمایت کرنا ہے. اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظلم اور ناانصافی کی ممانعت اور حرمت کو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ذہن میں جو بھی تصور کیا جا سکتا ہے اس تصور کے ساتھ قرآن کریم نے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمایت تو بہت دور کی بات، ان کی رفاقت بھی درست نہیں ہے. یعنی ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا وہ تو بہت دور کی بات. ان کی طرف ادنا قسم کا میلان اور ادنا قسم کا جھکاؤ یہ بھی درست نہیں ہے، حرام ہے. وَلَا تَرْكَنُوا تم مائل مت ہو وہ ادنا قسم کا بھی میلان ان لوگوں کی طرف مت رکھو، جھکاؤ ان لوگوں کی طرف مت رکھو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آگ تمہیں چھو لے گی. یعنی صرف ادنا قسم کے جھکاؤ پر آگ کے چھونے کی وعید ہے. تو اگر کوئی ظالم کی حمایت کرتا ہو، اس کا ساتھ دیتا ہو تو اس کا کیا حشر ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. تمہارے لیے اللہ کے نیچے یعنی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا
پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے. یعنی اگر آگ میں ڈال دیے جاؤ گے تو پھر تم نکالے نہ جاؤ گے، تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہ رب العزت قادر ہے، دوسری طرف غفور الرحیم بھی ہے. غفور الرحیم ہے، دوسری طرف قادر بھی ہے. اللہ اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کے اندر دو حرف ہیں، لام اور الف. یہ دو حرف کے اندر پوری شریعت آ گئی ہے، یعنی پوری شریعت کا خلاصہ ہے. پہلا لا تطغو ہے اور دوسرا لا ترکنو ہے. پہلے لا تطغو سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم حدود شرعیہ سے آگے نہ بڑھو، یعنی افراد اور تفرید میں مبتلا نہ ہو، نہ عبادات میں، نہ اخلاق میں، نہ عقائد میں، نہ معاشرت میں، نہ معاملات میں، نہ رہن سہن میں، نہ صرف کرنے میں یعنی خرچ کرنے میں، اور نہ انکم میں، آمدنی میں، ہر چیز میں اعتدال، حد سے مت بڑھو. تو حدود شرعیہ سے تجاوز کی ممانعت ولا تطغو میں آ گئی، اور لا ترکنو میں ظالموں کی طرف جھکاؤ کی ممانعت آ گئی. کیونکہ ظالموں کی طرف جھکاؤ ہوگا، ان کی صحبت ہوگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو ظلم کا رنگ اس کے اندر بھی آئے گا، وہ بھی ظالم بنے گا. اور صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. ہماری زندگی کے فساد میں اور صلاح میں صحبت کا بہت بڑا اثر ہے. اگر صحبت اچھی ہوگی تو زندگی کے اندر صلاح ہوگا، اگر صحبت بری ہوگی تو زندگی کے اندر فساد ہوگا. تو گویا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ دو لا کے اندر آ گیا، لا تطغو حدود شرعیہ سے تجاوز کی ممانعت، اور لا ترکنو ظالموں کی طرف ادنا سا جھکاؤ کرنا، اس کی ممانعت. کیونکہ ظالموں کی صحبت سے ہمارا دین فاسد ہوتا ہے اور ظالموں کی صحبت سے دین خراب ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک، سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.